دولت کی زیادتی انسان کو محنت سے نہیں ملتی، دولت کی جو زیادتی ہے وہ سخاوت سے ہوتی ہے۔ جس قدر سخاوت ہوتی ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ اسی قدر دولت کی برسات فرماتے ہیں۔ چند دن پہلے عربی زبان کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ ایک صاحب نے اس واقعے کو اردو زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے بھیجا تھا۔ اس واقعے کو پڑھ کر میں بڑا متاثر ہوا، آپ کو بھی سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ کام آئے، مجھے بھی نصیحت حاصل ہو۔ عرب میں ایک صاحب تھے، کماتے بہت تھے لیکن بس نہیں ہوتا۔ مہینے کی آخری جو تاریخیں ہوتی تھیں، ان تاریخوں کے اندر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا، اور برسہ برس سے یہی معمول۔ اب وہ اپنے آخری دن گزارنے کے لیے ہمیشہ دوستوں سے، مختلف لوگوں سے قرض لیا کرتے تھے۔ پھر پہلی تاریخ آنے کے بعد انہیں تنخواہ ملتی تو پھر پہلے قرض ادا کرتے، پھر خرچ کرتے، پھر آخری کے جو دن رہتے پھر بڑے پریشان، پھر خرچ، یہی چکر چل رہا تھا۔ وہ اس چکر سے کئی سالوں میں پس کر اتنے پریشان تھے کہ ایک مرتبہ ان کی ملاقات ایک بہت بڑے عالم دین سے ہوئی۔ انہوں نے اس عالم دین کے سامنے اپنا معاملہ رکھا کہ میں اس صورتحال سے دوچار ہوں، برائے کرم میری کچھ مدد فرما دے۔ اس عالم دین نے ان کو بٹھا کر سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی تنخواہ خرچ کس طرح کرتے، کس میں تم اپنا پیسہ لگاتے؟ اب اس بندے نے کہا کہ اتنا پیسہ گھر کے لیے لگاتا ہوں، اتنا سودا سلف میں، اتنا پیسہ ہوٹلنگ میں، اتنا پیسہ یہ، جو جیسا وہ خرچ کرتا تھا وہ ترتیب اس نے بتا دی۔ اس کے بعد اس عالم دین نے اس نوجوان سے کہا کہ آج کے بعد تھوڑی سی ترتیب بدل دو، میں جس طرح کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ پھر اس عالم دین نے کہا کہ بتاؤ میری بتائی ہوئی ترتیب پر تم عمل کرو گے؟ اس نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو، جتنی تمہاری تنخواہ ہے پہلی تاریخ میں ملتی ہے، اس تنخواہ کا 10% نکال کر غریبوں میں خیرات کر دو۔ تمہارے اپنے رشتہ دار اور متعلقین جو بھی ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ بھئی 100% تنخواہ جو تھی وہ خود میرے لیے ناکافی، اور آخری دنوں میں ہمیشہ میں پریشان۔ اب میں حضرت کے پاس آیا تھا اس مقصد کے تحت کہ وہ مجھے کوئی سلوشن بتائیں گے۔ یہ تو بالکل عجیب بات کہہ رہے ہیں، پہلے ہی کم، اب میں اپنی تنخواہ میں سے 10% نکال کے دوں گا تو پھر بھٹا بچے گا۔ پہلے 8 مہینے فاقے کرتا تھا، پریشان رہتا تھا، تو اب 12 دن پریشان ہونا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹے ایسے ہی کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے بھی دل میں سوچا، جب اب تک زندگی میں ایسے کرتے رہا، اب انہوں نے کہا تو چلو ایسے کر کے دیکھوں گا۔ پھر وہ نوجوان اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ چند مہینے میں اپنے استاذ کی یا اس عالم ربانی کی اس نصیحت پر عمل کرتا رہا۔ اب میرا حال یہ ہے کہ اب میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے۔ میں گزری ہوئی پوری زندگی کے اندر اپنے پیسوں کے معاملے میں بڑا پریشان رہا کرتا تھا، لیکن اب الحمدللہ جب سے میں نے اپنا یہ مزاج اور حال بنایا ہے، اس وقت سے میری تمام تر مشکلات ختم ہو چکی۔